14 اور 15 16 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْتُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم آپس کے سامنے ان کا ٹھیک حال بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے، ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور آپس میں کہا، جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوجتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کاموں میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، یعنی انہوں نے اصحاب کہف نے اپنی بات دقیانوس بادشاہ کے سامنے رکھی جب اس نے انہیں دربار میں بلا کر بتوں کی عبادت نہ کرنے پر پوچھ گچھ کی تھی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ یہاں سے جو کلام ہے یہ بات ان حضرات کا آپس میں کلام تھا اصحاب کہف کا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کافر قوم میں نہ رہو بلکہ ان سے جدا ہو جاؤ، کسی گوشہ نشینی میں چھپ جاؤ جہاں ان کے فتنے سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گوشہ عافیت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اصحاب کہف نے فتنوں کے وقت جس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا تھا، فتنوں سے بچنے کے لیے پناہ لی، تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں خلقت سے علیحدگی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں لکھا، ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت بندے پر ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے تنہا رہ کر گوشہ نشینی یعنی علیحدگی اختیار کرے۔ تو جس زمانے کو امام غزالی اپنا زمانہ فتنوں کا زمانہ کہیں تو یہ زمانہ جو ہمارا ہے یہ کس قدر فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ تو امام غزالی نے یہاں تک لکھا، ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ خلقت سے دور ہو جائے، فقط جماعت میں شریک ہو، نماز جمعہ میں شریک ہو، عید کی نماز میں شریک ہو، اسی طرح اپنے ذریعہ معاش کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اس کے علاوہ اس کو چاہیے کہ اپنے گھر ہی کے اندر ٹھہرا رہے کہ کئی لوگوں کے درمیان آ کر وہ اپنے ایمان کو بھی ضائع نہ کر دے۔ اور امام غزالی نے منہاج العابدین کے اندر کئی ایک بزرگوں کے واقعات لکھے کہ وہ بزرگ بعض تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کو بھی نہ آیا کرتے تھے کہ کہیں ہم لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے ایمان کو نہ کھو دیں، فتنوں میں نہ پڑ جائیں، گناہوں میں نہ پڑ جائیں۔ اور بعض کے واقعات تو آپ نے یہاں تک لکھے کہ بزرگ وہ لوگوں سے دور رہ کر پہاڑوں کے اندر چلے گئے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر انہوں نے اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور فتنوں کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ان قریب مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے اچھا رہے گا اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے اچھا رہے گا اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ اور فرمایا جو اس فتنے کی طرف جھانکے تو اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور ان دنوں جس کی بچاؤ کی جگہ، جس کو کوئی جگہ یا پناہ ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی پناہ لے۔ اور اسی طرح نبی پاک نے فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے، خبردار پھر فتنے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا پھر فتنے ہوں گے، ان میں بیٹھا ہوا چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا اور چلتا ہوا شخص دوڑتے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ اور آگاہ رہو کہ جب وہ فتنے واقع ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اونٹوں سے مل جائے
جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں میں چلا جائے، جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین میں لگ جائے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس اونٹ اور بکریاں زمین نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمایا، وہ اپنی تلوار کی طرف رخ کرے، اس کی دھار کو پتھر سے کوٹ دے، پھر اگر الگ ہونے کی طاقت رکھے تو مخلوق سے الگ ہو جائے۔ اور مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی تقیہ نہیں کرتے۔ جیسے اصحاب کاف نے علاقہ چھوڑ دیا لیکن انہوں نے تقیہ نہ کیا۔ تقیہ کہتے ہیں دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی بات چھپانا، بعض کو ظاہر کرنا اور بعض کو چھپا دینا۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ تقیہ نہیں کرتے، اپنے دین کو، اپنی کسی بات کو نہیں چھپاتے، وہ ظاہراً لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے اس میں فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اس زمانے کے اندر سب سے جو بڑا فتنہ ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، جس کو ہم سینے سے لگائے رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں موبائل فون۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو انسان کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، ایمان بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بھی محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔